الحمدللہ گنٹور میں 5 سال تک وہاں محی الدین پالم کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتا رہا، اور ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آیا تو 12 دن جلسے میدان میں مرکزی جلسے منعقد ہوئے۔ ان جلسوں سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ گنٹور کی وہابیت میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ چرچا مختلف علاقوں میں ہوتا رہا۔ الحمدللہ اس وقت سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علیل چل رہے تھے، یعنی آپ ظاہری طور پر علیل ہو چکے تھے۔ حضرت علامہ مولانا یاسین انصاری صاحب وہ گنٹور تشریف لاتے تھے، ان سے اکثر میری ملاقات ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دلاتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت میں اس لائق نہیں ہوں۔ کہا سرکار حضور مفتی اعظم، کہا میں ادنا غلام۔ کہا نہیں، آپ جو خدمت کر رہے ہیں اس خدمت کو دیکھ کر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ الحمدللہ انہی کی وساطت سے سرکار حضور مفتی اعظم کے وصال سے ٹھیک 2 سال پہلے اس فقیر کو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حاصل ہوئی۔ آج لوگ شیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ ان کی خلافت کہاں سے ثابت ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں بولتا میں، بہت بڑی شخصیتیں ہیں وہ بولنے والے حضرات۔ میں کچھ بولوں تو بہت گستاخی ہو جائے گی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کچھ بولوں ان کے خلاف، بس اتنا وضاحت کر دے رہا ہوں کہ الحمدللہ اس فقیر کو سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت ہے، اور حضور تاج الشریعہ مجدد اللہ النورانی سے بھی خلافت ہے، اور حضرت شہزادے غوث اعظم سید شاہ سعادہ پیر بغدادی صاحب ان سے بھی الحمدللہ اس فقیر کو خلافت حاصل ہے۔ تو عزیزان محترم، جب اڑیسہ میں تقریر تھی میری، میلاد پاک کا جلسہ تھا یا 11ویں شریف کا جلسہ تھا، حضور جمال ملت علامہ جمال رضا خان صاحب جن کا بھی تذکرہ فرمایا ناظم جلسہ نے، حضرت علامہ جمال رضا خان صاحب کون ہے؟ یہ سرکار حضور مفتی اعظم کے نواسے ہیں، جو آج اسی مکان میں حضور مفتی اعظم کے مکان میں جلوہ فرما ہے جمال رضا خان صاحب۔ الحمدللہ جب وہ تشریف لائے تھے وہاں اڑیسہ میں برہمپور کے علاقے میں تقریر تھی، تو بعد تقریر کے حضرت کے ساتھ بہت سے احباب علماء بیٹھے تھے۔ دوران گفتگو حضرت نے اعلان فرمایا کہ مولانا مجیب علی رضوی اعلی حضرت اور حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکن کا علاقہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ دکن کا علاقہ آپ کے حوالے کیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ابھی وہ بحیات ہیں، الحمدللہ ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات خلافت کی، اگر کسی کو شک ہو تو میں اپنی طرف سے تو وضاحت کر چکا ہوں، پھر بھی دل کے کسی کونے میں کچھ اگر شکوک و شبہات انگڑائیاں لے رہی ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں الحمدللہ، وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ آپ جائیں اور سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر مراقبہ فرمائیں اور کشف القلوب کی دعا پڑھ کے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ حضرت کو اپنے زبان اقدس سے تصدیق فرما دیں گے۔ اب دوسری دلیل دیتا ہوں، آپ کو سن لو۔ الحمدللہ اس فقیر کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی سلسلہ قادریہ رضویہ میں، الحمدللہ اس میں عقیل رضا یہاں بیٹھے، یہ میرے مرید ہیں، آج سے کئی سال پہلے مرید ہوئے الحمدللہ۔ جب یہ مرید ہوئے تو میں نے یہی تو ان سے پڑھایا تھا، کہو میں نے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے اور وسیلے سے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، ان کے وسیلے سے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اسی سال یا اس کے چند سال کے بعد سرکار مدینہ کی ایک بار نہیں
مولانا آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میری نسبت میں کوئی قطع ہوتا، انقطاع ہوتا، نسبت ٹوٹتی کہیں پر، تو حضور کی بارگاہ تک رسائی نہ ہوتی. حضور کی بارگاہ تک رسائی اسی کی ہوتی ہے الحمدللہ جس کی نسبت صحیح ہو، جس کا تعلق سلسلے کا مسلسل ہو، اس میں کہیں انقطاع نہ ہو، تعلق ترک نہ ہوا ہو، ٹوٹا نہ ہو، اسی کی نسبت حضور کی بارگاہ تک پہنچتی ہے. میرے ایک مرید اور ہیں، رفیق قادری ان کا نام ہے، شاید یہاں جلسے میں موجود ہیں یا نہیں مجھے علم نہیں ہے. رفیق قادری جمعۃ الوداع کے دن میری مسجد میں جہاں میں خطابت کرتا ہوں آئے اور کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے کہا مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں جمعۃ الوداع رمضان کا مہینہ. میں نے کہا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کہا آپ آقا کی بارگاہ میں ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں کہ چلو لوگوں رسول اللہ کا دیدار کرنے چلو. آپ اعلان کر رہے ہیں، میں وہاں موجود ہوں. اس کے بعد میری نیند ٹوٹ گئی. میں نے کہا انشاءاللہ ابھی آپ مدینے شریف تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ نسبت آپ کی مضبوط ہو جائے گی تو مدینے والے آقا تک بھی رسائی ہو جائے گی. یہی الفاظ فقیر کی زبان سے نکلے الحمدللہ. اس سلسلے ارادت میں داخل ہوئے. آنے والے سال وہی جمعۃ الوداع، جمعۃ الوداع قسم اللہ کی میں گواہی دلا سکتا ہوں رفیق قادری صاحب سے، جمعۃ الوداع ہی کی شب ہے. ٹھیک 1 سال پہلے انہوں مرید ہوئے اور 1 سال کے بعد پھر خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ کہ رسول پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما ہے اور یہ وہاں پر موجود ہیں، سرکار کے دستے مبارک کا بوسہ لے رہے ہیں، سرکار کے قدم پاک کا بوسہ لے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سرکار میں آپ کے قدم پاک کو چوم رہا ہوں اور میرے پیر و مرشد کے میں گھٹنوں کو چومتا ہوں، گھٹنوں کو میرے پیر کے چومتا ہوں اور آپ کے قدموں کو چوم رہا ہوں. تو میرے سرکار نے ان سے فرمایا جا تیرا پیر بھی کامیاب ہے، تو بھی کامیاب ہے. یہ سب فیضان ہے سرکار حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے. ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے.